میرے دو نظریات ہیں. ایک یہ کہ ٹورزم ہی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. اس ریاست کو آگے اگر چلنا ہے تو ہمیں اس انڈسٹری کی طرف چلنا چاہیے جو ہمیں سسٹین کر سکے. ٹورزم ایک مصیبت یہ ہے، ایک گولی چل جائے کہیں پہ ایسے لوگ بھاگتے ہیں. میں نے خود دیکھا کارگل کا جب ہوا، کارگل اور کتنی دوری ہے مگر بھاگ گئے لوگ. میری حکومت تھی، ڈر گئے. اسے جہاں تک آج ہے، آج سب سے زیادہ ضروری ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے گروی رکھ کے جو بھی ان کے پاس تھا، بینک لون لے کے اپنے ہوٹلوں کو ٹھیک کیا. پونی والوں نے گھوڑے خریدے، ٹیکسی والوں نے ٹیکسی خریدی. ہر ایک نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، سرکاری نوکری کے لیے نہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس ٹورزم نے ہمیں دیا تھا. اور اس سال یہ امید تھی کہ کروڑوں میں لوگ آئیں گے اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ان کو رکھنے کی. مگر افسوس ہے ان درندوں کو یہ دکھا نہیں جنہوں نے وہ قتل کیا. ان کو یہ دکھا نہیں ان معصوموں کو کیا ہوگا. ان کے پاس اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے یہ خوبصورتی جو اس نے دی ہے، جس کو ہم بیچتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. اس سے بہت ضروری ہے. میں سارے وطن کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں بہت افسوس ہے جو ہوا، مگر ہم نے نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کن نے کیا. مگر آئیے، واپس آئیے. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ہی نہیں بلکہ یہاں پہ بولا ناتھ ہے، امرناتھ جی کی یاترا ہونے والی ہے. زیادہ سے زیادہ آئیے، ہر طرف سے آئیے کہ اپنے گھر جب جائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ اس نے کتنی خوبصورتی دی ہے اور کس طرح لوگ یہاں ان کا انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہے یہی بہانہ بنا دو ملکوں کی کشیدگی کے بارے میں. جو جنگ کی صورتحال ہوئی تھی الحمدللہ وہ بھی رکی ہے، لیکن آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے اتنی تباہی؟ دیکھیے آؤٹ پٹ کیا نکلا یہ تو اب ہسٹورینز یہ بتائیں گے آگے. مگر میں ہر وقت یہ کہتا ہوں جنگ کسی مقصد پہ پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. جنگ بربادی لاتا ہے. اس سے بھی دیکھیں کیا ان کے یہاں بربادی نہیں ہوئی ہوگی؟ ہمارے یہاں کم بربادی ہوئی. ٹورزم چھوڑ دیجیے، آپ جائیے دیکھیے پونچھ میں کس طرح سے وہاں معصوم بچے مارے گئے. معصوم 18 ہمارے ہاں اس کے شکار ہوئے ہیں. رجوری میں 6، اوڑی میں، ٹنگ دھار میں. کون سا بارڈر علاقہ ہے جہاں ہمارے لوگوں نے مصیبت نہیں اٹھائی؟ کیا ڈپلومیٹک ویز جو ہے ان کو ہموار کرنا پڑے گا، نرم رویہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو پردھان منتری نے وہ ڈیلیگیشنز بھیجے ہیں، اللہ کرے کہ وہ یہ میسج بھی لے جائیں کہ ہم لوگ امن چاہتے ہیں. ہم لڑائی کے حقدار ہم نہیں ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے. مگر اللہ کے واسطے یہ بند کرو، بے گناہ کو مارنا بند کرو. لیکن دونوں ملک جو ہے پانی پر ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ریزن بنایا، نتیجہ یہ ہے کہ اب رپورٹڈلی جو چائنا ایک الگ ڈیم تیار کر رہا ہے محمد ڈیم کے نام سے. تو ہاؤ اٹ ول بیکم اے پرابلم ان فیوچر. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ ابھی تک اس پر ٹسل برہم پترا جو ہے اس میں ہمیں مصیبت آئی تھی جو وہ ڈیم بنا رہے ہیں. کون؟ چائنا. مین ریور جس کو افیکٹ ہوگا وہ برہم پترا ہے. وہ صرف ہندوستان کو افیکٹ کرے گا، وہ بنگلہ دیش کو بھی افیکٹ کرے گا. جہاں تک پانی روکنے کی بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں ہم پانی روکیں گے. مگر ہمیں بھی اپنے لیے فائدہ ہونا چاہیے نا. اب ہم تلبل نیویگیشن لاک بنا رہے ہیں. مقصد کیا اس کا؟ میرے وقت سے کیا، میرے والد کے وقت سے یہ تھا. یہ ٹریٹی ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے کہ اس سے ہمارے دریا میں پانی اوپر رہے گا. جو سامان ہے وہ کیوں نہیں
रिवर से जा सकता है, सारे यूरोप में राइन में रिवर से सामान जाता है। एक दूसरा, जम्मू का हाल देखिए, इतनी पानी की कमी है मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में 200 करोड़ का प्लान बना था कि चिनाब से हम पानी उठाएंगे जो हम जम्मू के लोगों तक पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं जो एक अलग अच्छा नज़रिया रखते हैं। पिछले टाइम से जब से ये जंगी हालात हुई थी, जैसे कई यशवंत सिन्हा बाकी लोग हैं, सबों का एक ही नज़रिया है कि जब भी कोई इलेक्शन बड़ी रियासत जगह पे होता है, कुछ ना कुछ ऐसे हादसात होते हैं। जैसे पुलवामा में उसके बाद जो इलेक्शन था, आज इलेक्शन बिहार में होने वाला है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ी है। उसके बाद फिर साइलेंट। नतीजा है कि कैश करना किसी भी सिचुएशन को फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। दोनों तरफ में कश्मीर ही होता है। वो भी कश्मीर कहते हुए इलेक्शन जीतते हैं, ये भी कश्मीर होके इलेक्शन जीतते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये 10 साल से हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है। और कश्मीरी कोई पूछता ही नहीं हमें, मुसीबत में तो हम हैं। क्या पॉसिबिलिटी ऑफ डायलॉग प्रोसेस है, क्योंकि जो अटारी डायलॉग उनको नरम कर दिया गया? डायलॉग जब तक नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूं, कभी दो मुल्कों में अमन नहीं आएगा। मैं ये कहता रहा, मुझे पाकिस्तानी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, अमेरिकन एजेंट भी कहा, मगर मैं साबित करता हूं, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो लोगों को वापस बुलाना चाहिए जिनको जंगी हालात के बाद पाकिस्तान वापस किया जाता है। जितने भी लेडीज हैं, 40 वो तो जनाब पार गई नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रोक दिया कि वो नहीं जा सकते। उनने बॉर्डर पहले ही बंद कर दिया था। तो मैं नहीं समझता कोई गई है, मेरे पास कोई इत्तला ऐसी नहीं है। ये प्रोसेस जब नफरतें इतनी बढ़ गई हमारे वतन में, आज हिंदू मुसलमान पे शक कर रहा है, यह हमारे बच्चों को किस तरह पीटा गया जो पढ़ते हैं। राज्यसभा की सीटें अभी कुछ खाली है, नगरोटा है, बड़गाम है, उस पे नहीं जी, राज्यसभा की नहीं, हमारी असेंबली की सीटें। जब 4 रियासतों की इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि यहाँ इलेक्शन होंगे, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। उमर साहब ने तो उसी वक्त रिजाइन किया था। वो सीट तो तब से है, राणा की सीट है। क्या जाता है इनको इलेक्शन करने से?